ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی 1,00,000 سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے محل سے روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر تقریباً 200 میل کا تھا، لہذا سلطان نے اپنے لشکر کے کمانداروں کو پہلے ہی سب کچھ بتا دیا کہ ہم کس مقام پر پڑاؤ کریں گے۔ مصر کی ایک مشہور کتاب ایک عظیم سلطان میں لکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا پڑاؤ جنگل کے قریب ایک زمیندار کے باغ میں تھا، جہاں سلطان نے اپنے سپاہیوں کو بتایا کہ ہم اس جگہ پر پہلا پڑاؤ کریں گے اور رات گزارنے کے بعد صبح اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ تقریباً عصر کا وقت تھا اور مورخین کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پہلے پڑاؤ کی طرف پہنچ گئی تھی۔ سارا لشکر وہاں رک گیا تھا اور کئی مربع کلومیٹر پیلی باغ پر سلطان کے لشکر نے اپنی خیمے لگانا شروع کر دی۔ خیمے نصب کرتے کرتے تقریباً عصر سے بھی زیادہ وقت ہو چکا تھا۔ سلطان کے سپاہیوں نے سب سے پہلے سلطان کا خیمہ نصب کر دیا اور سلطان مزید جنگ کے حکمت عملی تیار کرنے کے لیے خیمے کے اندر اپنے سپاہیوں کے ساتھ مشاورت میں مصروف تھا۔ جس مقام پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر نے پڑاؤ کر رکھا تھا، وہاں سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں آباد تھا جس کا نام سلجا گاؤں تھا۔ وہ گاؤں ہرا بھرا اور سلجھا ہوا تھا، وہاں سرسبز میدان اور لوگ اپنے کھیتی باڑی اور مختلف ہنر سے اپنی زندگی اچھی طرح گزر بسر کر رہی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک قاضی صاحب رہتا تھا جو بہت ہی عقل مند، سخی اور دیانتدار تھا۔ ایک دفعہ قاضی صاحب کے پاس گاؤں کا ایک سردار اور چودھری صاحب مقدمہ لے کر آئی۔ دونوں طاقتور تھے۔ اس گاؤں کے سردار نے کہا، قاضی صاحب، چودھری کے چند آدمیوں نے میرے گھوڑے کو بری طرح مار مار کے زخمی کر دیا ہے اور ان زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئی میرا گھوڑا مر گیا اور میرا گھوڑا بہت ہی قیمتی تھا۔ اب آپ ہی انصاف کرے اور مجھے انصاف دلائے۔ اب قاضی صاحب نے چودھری صاحب کی طرف مخاطب ہوا اور پوچھا، چودھری صاحب، آپ اب بتائیں کہ کیا یہ سردار سچ کہہ رہا ہے؟ تو چودھری صاحب نے کہا، قاضی صاحب، بالکل ایسا نہیں ہے۔ میرے آدمیوں نے سردار کے گھوڑے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، یہ تو مارنے کی بات کر رہا ہے۔ یہ سن کر قاضی بڑا حیران ہوا کہ آخر ان دونوں کی بات کتنی حد تک سچ ہے۔ پھر قاضی صاحب نے کہا کہ اس نے تم پر کیوں الزام لگایا؟ تو اس نے کہا، قاضی صاحب، ہمارے گاؤں میں ایک زمین کا ٹکڑا تھا جو گاؤں کے لحاظ سے بہت ہی قیمتی تھا اور اس کو سردار نے خریدنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کے مقابلے میں جا کر وہ گاؤں میں زمین کا ٹکڑا خرید لیا اور اس لیے یہ سردار نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس مقدمے کے آڑ میں یہ مجھ سے وہ گاؤں میں زمین کا ٹکڑا چھین لے گا، اور دوسری طرف میرے آدمیوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ سردار کے خوشامدیوں نے خود سردار کے گھوڑے کو مار مار کر زخمی کر دیا اور اس کا الزام مجھ پر لگایا، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان دشمنی
چل رہی تھی۔ اب قاضی بڑا حیران ہوا کہ ان دونوں کی بات میں کس حد تک سچائی ہے۔ گاؤں کی آدھی لوگ چودھری صاحب کی گواہی دے رہی تھی اور آدھی لوگ سردار کی گواہی دے رہے تھے۔ اب قاضی صاحب نے ان دونوں کو ایک ایسی امتحان سے گزارا جس سے ثابت ہو گیا کہ گاؤں کا سردار جھوٹ بول رہا ہے اور اس نے چودھری پر جھوٹا الزام لگایا۔ اب قاضی صاحب نے چودھری صاحب کے حق میں فیصلہ دے دیا اور سردار کو یہ تنبیہ کی کہ آگے کسی پر جھوٹا الزام لگانے پر تمہیں بھی سزا ہو سکتی ہے۔ چونکہ سردار خود اتنا برا انسان نہیں تھا، لیکن اس کی خوشامدی جو اس کے ہر وقت ساتھ رہتی تھی، انہوں نے گاؤں کے سردار کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ قاضی صاحب جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ خوشامدی خود گھوڑے کے قتل میں ملوث تھے۔ جب خوشامدیوں کی باتیں سردار کے کانوں میں گھسی تو اس نے قاضی صاحب کو کہا کہ قاضی صاحب، ہمیں آپ پر بالکل اعتبار نہیں ہے، آپ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے چودھری سے رشوت لے کر اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تمام گاؤں میں مچ گیا۔ سردار نے قاضی صاحب کو جھوٹا قرار دیا اور گاؤں کے حالات بگڑنے لگے۔ اب گاؤں کی ایک طرف سے چودھری کے آدمی جاتے تو آگے سے سردار کے آدمی ان کو گھیر لیتے، اور اگر دوسری طرف سے سردار کے آدمی جاتے تو چودھری کے آدمی ان کو گھیر لیتے۔ گاؤں کے حالات بگڑنے لگے۔ اتنے میں ایک بزرگ جو اس گاؤں میں رہتا تھا وہ قاضی صاحب کے پاس گیا اور کہا، قاضی صاحب، آپ گاؤں کے سردار اور چودھری صاحب دونوں کو اپنی عدالت میں بلائے۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے ہم گاؤں میں پھیلنے والے فساد کو روک سکیں۔ قاضی بڑا خوش ہوا کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو اس سے اچھا کیا ہوگا۔ قاضی صاحب نے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا اور اب بزرگ کو کہا کہ بتاؤ تمہارے پاس ایسی کون سی ترکیب ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، میں نے سنا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر نے ہمارے گاؤں سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر پڑاؤ کر رکھا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ کل صبح کے وقت ہی سلطان اس پڑاؤ والی جگہ سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوگا۔ اگر ہم عصر تک سلطان کے پاس پہنچ جائیں گے تو سلطان ہمارے گاؤں کو تصادم سے بچا سکتا ہے۔ قاضی صاحب نے جیسے ہی سلطان کا نام سنا تو خوشی سے جھوم اٹھا اور سردار اور چودھری کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ سپاہی نے سلطان کو خبر دی کہ حضور، ہمارے پڑوس میں ایک گاؤں ہے، اس کا قاضی صاحب، اسی گاؤں کا سردار اور اسی گاؤں کا چودھری صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور وہ اپنا مقدمہ آپ کے پاس لائے ہیں۔ سلطان خوشگوار مزاج میں بیٹھا تھا۔ سلطان نے کہا کہ ان کو باہر روکو، میں باہر خود آ رہا ہوں۔ سلطان اپنی نشست سے اٹھا اور 3 محافظوں کے ساتھ باہر آ گیا۔ باہر کا ماحول بڑا خوشگوار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہر طرف سبز ہی سبز تھا، گھوڑے گھاس کھانے میں مصروف تھے، سپاہی اپنی جنگ کی تیاری میں مصروف تھی۔ سلطان نے کہا کہ میں یہی باہر بیٹھ کر تمہارا مقدمہ سنوں گا، اور اس کے بعد سلطان نے قاضی صاحب سے پوچھا، قاضی صاحب بتائیے ایسی کون سی بات جس نے آپ سب کو ہمارے پاس آنے پر مجبور کر دیا؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ حضور، میں نے اپنی تجربے اور ثبوتوں کی بنیاد پر انصاف پر مبنی فیصلہ دیا، لیکن ہمارے گاؤں کے سردار نے میرے فیصلے پر سوال اٹھا دیا، جس سے ہماری پوری گاؤں میں تصادم شروع ہو گیا ہے۔ اب آپ ہی انصاف پر مبنی
فیصلہ کرے تاکہ ہمارے گاؤں کے تصادم سے بچ جائے۔ اب سلطان نے سردار سے پوچھا، بتاؤ تم نے قاضی صاحب کے فیصلے پر سوال کیوں اٹھایا؟ کیا اس سے پہلے بھی کیا قاضی صاحب نے کسی سے رشوت لے کر انصاف سے ہٹ کر فیصلہ کیا؟ تو سردار نے کہا، نہیں، ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا، لیکن اس بار ضرور ہوا ہے۔ تو اتنے میں قاضی صاحب بول پڑا، حضور یہ تو میری بات کرتا ہے کہ میں نے رشوت لے کر انصاف سے ہٹ کر فیصلہ کیا، لیکن میں آپ کو یہاں ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں جس کو سن کر تمام لوگ حیران ہو جائے گی۔ سلطان نے کہا، ایسی کون سی بات ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا، سلطان معظم میری گوڑی میں میرے سامنے کھڑی ہے، آپ اپنے ایک سپاہی کو بھیج کر سامنے کھیت میں تھوڑی سی گھاس کاٹ کر لانے کا حکم دے، اور اسے یہ بھی بتا دے کہ اس کھیت کا مالک کو بالکل نہ بتائے۔ سلطان کے حکم پر سپاہی گیا اور سامنے والے فصل سے تھوڑی سی گھاس کاٹ کر لے آیا، اور اب قاضی نے کہا کہ یہ گھاس میری گھوڑی کو ڈال دو۔ جیسے ہی گھاس قاضی کی گھوڑی کو ڈال گئی تو اس نے گھاس نہیں کھایا۔ سلطان نے کہا، قاضی صاحب آپ اس بات سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا، حضور آپ تو میری بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ میرے گھوڑے بھی جو میرے ہاتھوں سے چارہ کھاتے ہیں، یہ بغیر مالک کی اجازت کی اس فصل کے گھاس نہیں کھائے گی، تو آپ سوچتے ہیں کہ میں رشوت کیسے لے سکتا ہوں؟ یہ بات تو سلطان کی بھی دل کو جا لگی کہ جس قاضی کی گھوڑی حرام کا گھاس نہیں کھاتی تو وہ قاضی صاحب خود کیسے حرام کھاتا ہوگا۔ لیکن ادھر سے پھر سردار کی خوشامدیوں نے سردار کے کان میں کسر پسر کی، تو سردار بول پڑا، نائب قاضی صاحب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی گھوڑی پہلے سے چارہ کھا چکی ہو اور اب اسے گھاس کھانے کی حاجت نہ ہو۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، میں اب یہ بھی ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ پھر قاضی صاحب نے سلطان کو عرض کی، آپ اس کھیت کے مالک کو بلا لیں۔ سلطان کی حکم پر کھیت کا مالک سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اب قاضی صاحب نے کھیت کے مالک کو کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہ گھاس جو کہ آپ کے فصل سے کاٹی گئی ہے گھوڑے کو ڈال دیں۔ فصل کے مالک نے اجازت دے دی، اور جب دوبارہ گھاس گھوڑے کے سامنے ڈالا گیا تو گھوڑی گھاس کھانے لگی۔ یہ سب دیکھ کر لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو قاضی صاحب بالکل سچ کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی سردار صاحب کو اس کی خوشامدیوں نے سردار کے کان بھری، اور سردار نے یہ فیصلہ بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اب سردار نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گھوڑی اور اس کا سردار سچ میں سکھائی ہوئی ہو، اور یہ مجھے سب کچھ ہرانے کے لیے کیا گیا ہوں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا حیران ہوا کہ ایسا آدمی جو اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود کسی بھی فیصلے کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، اس کو کیسے غلط ثابت کیا جائے۔ سلطان نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ 2 مٹکے لے کر آؤ۔ سپاہی 2 مٹکے لے کر آئے۔ اب سلطان نے ایک مٹکا چودھری کو دیا اور ایک مٹکا سردار کو دیا، اور کہا، جا کر تم کنویں سے پانی بھر کر لاؤ۔ سلطان نے ان دونوں کو ایک ایک مٹکا دیا اور ایک کنویں کی طرف روانہ کر دیا۔
थोड़ी ही देर में चौधरी साहब और सरदार 2 मटके पानी भर कर लाए, लेकिन जाने से पहले सुल्तान ने चौधरी साहब को कहा था कि तुम अपनी मटके के पानी को साफ पाक कर लेकर आना, लेकिन फिर सरदार को हुक्म दिया कि तुम अपनी मटके के पानी में कोई ऐसी नजस चीज़ मिला दे, नजस से पानी हराम हो जाए। जैसे ही चौधरी और गांव का सरदार वापस लौटा, तब सुल्तान ने हुक्म दिया कि सरदार के मटके वाला पानी घोड़े को पिलाया जाए, क्योंकि काजी साहब की घोड़ी सिखाई गई होगी तो अब ये हराम पानी भी पी लेगा और पाक पानी भी पी लेगी। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो काजी की घोड़ी हराम पानी कभी नहीं पिएगी। काजी साहब ने भी कहा ऐसा ही होगा। अब जब सरदार के मटके वाला पानी घोड़े के सामने रखा गया तो घोड़े ने पानी पीने से इनकार कर दिया। अब सुल्तान ने हुक्म दिया कि चौधरी साहब के मटके वाला पानी घोड़े के आगे रखा जाए। तो जैसे ही चौधरी के मटके वाला पानी जो कि पाक था घोड़े के सामने रखा गया तो उसने पानी भी पीने से इनकार कर दिया। सुल्तान बड़ा हैरान हुआ कि घोड़ी तो दोनों पानी नहीं पी। तमाम लोग काजी साहब को बुरा भला कहने लगे और ये कहने लगे कि आपकी घोड़ी तो पहले से ही पेट भरकर पानी पी चुकी थी और चारा खा चुकी थी। आपने ये सब अपने आप को बचाने के लिए किया है, क्योंकि अगर तेरी घोड़ी प्यासी होती तो वो दोनों पानी पी लेती, लेकिन उसने एक भी पानी नहीं पिया। इतने में सरदार बोला, हुजूर आपने तो कहा था कि ये हराम पानी नहीं पिएगी और पाक पानी पिएगी, लेकिन मैंने कहा था ना कि घोड़ी पहले से घास और खा चुकी है और पानी से इसका पेट भर चुका है। हराम और हलाल से इसका कोई ताल्लुक नहीं। अब सुल्तान बड़ा हैरान हुआ कि यह मसला गंभीर हो गया है, लेकिन इतने में सरदार खुद बोल पड़ा कि हुजूर मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ। मैंने खुद चौधरी पर गलत इल्ज़ाम लगाया था और जब हम पानी कुएं से भरने लगे थे तो मैंने अपने भी पानी को नजस कर दिया था और चुपके से चौधरी के पानी को भी नजस कर दिया था और इसलिए दोनों मटके की नजस थे और इसलिए घोड़ी ने दोनों मटके वाले पानी नहीं पिए। और मुझे अब यकीन हो गया है कि जिस काजी की घोड़ी हराम पानी नहीं पीती, चोरी का घास नहीं खाती, तो इसका काजी कैसी इंसाफ से हटकर रिश्वत लेकर फैसला कर सकता है। इसलिए अब मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि मेरी अपनी खुशामदियों ने जो मुझे हकीकत से भटकाने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने ही मेरी घोड़ी को तशद्दुद का निशाना बनाकर मार दिया और मुझे काजी पर गलत इल्ज़ाम लगाने के लिए उकसा रही थी।